تاتاری شہزادے نے کہا او مسلمان تم میرے سامنے کھڑے ہو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ اس مسلمان کا جواب سنیے، اس نے کہا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس کتے سے اچھا ہوں، اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ ایک دنیا دار سے پوچھا گیا کہ تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا ایسی گزر رہی ہے نہ میں خوش ہوں، نہ میرا خدا خوش ہے، نہ شیطان خوش ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ خدا چاہتا کہ 100% نیکی کروں، وہ مجھ سے ہو نہیں رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ 100% گناہ کروں، اس کی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ اور نفس چاہتا ہے کہ میں خود عیاشی کروں، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ ایک بات نقطے کی یاد رکھیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ مسلمانوں کا بچہ بچپن میں مر جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا اب بتائیے خدا ظالم ہے یا خدا عادل ہے؟ مسلمان کا بچہ بے قصور بچپن میں مر گیا، ماں باپ کو رلایا جا رہا ہے، ایسے خدا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ارحم الراحمین کہہ سکتے ہیں؟ ظالم کہیں گے یا عادل کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جواب سنیے، اس لیے بچے کو بعد میں ڈاکٹر بنائیے گا، پروفیسر بنائیے گا، پہلے مکتب اور مدرسے کی تعلیم دلا کر کے مسلمان بنائیے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے بچپن میں بچے کو موت دی، اس بچے پر بھی ظلم نہیں ہے، ماں باپ کے اوپر بھی ظلم نہیں ہے۔ بچہ بچپن میں مر گیا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ماں باپ پر مصیبت ہے، صبر کریں گے، اس کے بدلے جنت ملے گی۔ خدا اس پر بھی مہربان ہے، خدا اس پر بھی مہربان ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے پیسے ہیں، چندہ ہو رہا تھا، لوگوں نے دیا، لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہوگا، ان کے دل میں حسرت رہ گئی کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو مدرسے کا چندہ تھا، جلسے کا چندہ تھا، چندے میں بھی پیسہ دیتا۔ لیکن جانتے ہیں ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ جن کے پاس دولت تھی 100 کا نوٹ، وہ دولت آ گئی۔ جس کے پاس 200 کا نوٹ تھا وہ بھی آ گیا، اور جن کے پاس 200 کا نوٹ بھی نہیں، 100 کا نوٹ بھی نہیں، اس غریب کے پاس کون سی دولت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لکھا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں کیا ہے۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو خدا پوچھے گا کہ دنیا میں جب تم بھوکے تھے تو تم کو کس نے کھلایا تھا؟ جب دنیا میں تم ننگے تھے تو تم کو کپڑا کس نے پہلایا تھا؟ جب تم پیاسے تھے دنیا میں تم کو پانی کس نے پلایا تھا؟ وہ بولے گا فلاں مالدار آدمی، میرا پڑوسی، اس نے مجھے کپڑا پہنایا، اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ کہا تم جنت میں اکیلے مت جاؤ، ان کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤ۔ اللہ نے غریب کے پاس وہ دولت دی ہے کہ وہ خود جنت میں جا رہا ہے اور امیر کو جنت میں لے کر کے جا رہا ہے۔ خدا کی مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے غریبی سے مایوس نہیں ہونا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں تو وہاں نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا، خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بکری کا بچہ بچپن میں ماں کو پہچانتا ہے، ہم 55 میں اپنے خدا کو پہچانیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھا دے گا۔ یہ دیکھیے کہاں ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم بھی فتنہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم بھی فتنہ۔ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، تکبیر بھی فتنہ۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، پارک میں پھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو، چرخ پہ جھولو، چرخ پہ جھولو۔ پر ایک سخن بندے، پر ایک سخن بندے ناچیز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، حقیقت کو نہ بھولو۔ سیرت کے حوالے سے مختصر میں دوسرا پیغام آ رہا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سنا، دل سے مبارکبادی آپ کو دیتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کے جائز مقصد میں آپ کو 100% کامیاب فرمائے۔ یہاں سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پیر کے نیچے کانٹا آیا،
کانٹا بچھانے والے کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، اوپر سے احسان بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، ڈالنے والے سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے کیوں ڈالا، نظر انداز کر دیا۔ پتھر سے لہو لہان کر دیا گیا، فرشتہ آ بھی گیا، بد دعا کر دیجئے ہم تہس نہس کر دیں گے، لیکن دعا دیا، بد دعا نہیں دیا۔ صحابہ نے اجازت مانگی، ہم ستم نہیں سہیں گے، بدلہ لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے صلح کی، جنگ نہیں کی، نہ تلوار خود اٹھائی نہ دوسرے کو اٹھانے کی اجازت دی۔ ان سب کے باوجود مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہمارے نبی پر 3 اعتراض کیا دنیا نے۔ اتنا صاف شفاف کردار، اتنا صاف شفاف کردار جو آئینے میں بالکل صاف ستھرا نظر آئے، ان سب کے باوجود بھی ہمارے نبی پر 3 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے ایک سے زیادہ شادی کی، دوسرا اعتراض ہے تلوار سے اسلام پھیلایا، تیسرا اعتراض ہے وہ دین لے کر کے آئے جو مسلمانوں کو دہشت گرد بناتا ہے۔ ذرا تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ برطانیہ میں 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، جرمنی میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، روس میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، امریکہ میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے۔ انصاف سے بتائیے، ایک مرد کا نکاح ایک سے ہو جائے گا اور باقی جو عورت بچ گئی اس کے لیے 2 ہی راستے رہتے ہیں، یا تو وہ صبر کرے یا وہ زنا کرے۔ اللہ کے رسول نے باقی بچ جانے والی عورت کا مسئلہ آج سے 1400 سال پہلے حل کر دیا کہ ان کو بھی گھر بسانے کا موقع دو، بیوہ ہے شادی کرو، بیوہ ہے شادی کرا دو، مطلقہ ہے شادی کرا دو، ایک سے زیادہ شادی کرو تاکہ عورت غلط راستے پر نہ جائے، ان کی آبرو بچ جائے، سماج گندا اور خراب نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی پر اعتراض ہوا کہ تلوار سے اسلام پھیلایا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1915 عیسوی سے لے کر کے 1919 عیسوی تک پہلی جنگ ہوئی ہے، انگلی اٹھانے والے نے جنگ کی ہے، انگریزوں نے جنگ کی ہے۔ اس جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ روس کی طرف سے 70 لاکھ لوگ مارے گئے، روس کی طرف سے 17 لاکھ لوگ مارے گئے، جرمنی کی طرف سے 16 لاکھ لوگ مارے گئے، فرانس کی طرف سے 13 لاکھ لوگ مارے گئے، آسٹریلیا کی طرف سے 8 لاکھ لوگ مارے گئے، برطانیہ کی طرف سے 7 لاکھ لوگ مارے گئے، اٹلی کی طرف سے 4 لاکھ لوگ مارے گئے، ترکی کی طرف سے 2 لاکھ مارے گئے، امریکہ کی طرف سے 50,000 لوگ مارے گئے۔ اس جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ کل 73 لاکھ لوگ مارے گئے۔ دوسری جنگ ہوئی ہے، انگریزوں نے لڑی ہے 1937 میں، کتنے لاکھ لوگ مارے گئے؟ 3.5 کروڑ سے لے کر کے 6.5 کروڑ تک لوگ مارے گئے۔ اور ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کتنی جنگ لڑی ہے؟ 27، اور دونوں طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 1018۔ ہمارے نبی رحمت بن کر کے آئے تھے، اس لیے زندہ رہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، مرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمان اسلام کی وجہ سے دہشت گرد ہوتا ہے۔ سویڈن کا شہزادہ 120 مذہب کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کرتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سارا دھرم غلط ہے، ایک ہی دھرم صحیح ہے، وہ اسلام۔ انگلش رائٹر ہے، اس کا نام ہے گبن، اس نے کہا صحابہ کیسے ہیرو بنے؟ نبی کی تعلیم تھی، نبی کی تعلیم کو انہوں نے اپنایا، اللہ نے ان کو ہیرو بنا دیا۔ 100 ہیرو کا نام لکھا گیا ایک فہرست میں، سب سے بڑا ہیرو، سب سے پہلا ہیرو ہمارے نبی کو رکھا گیا، انگریز نے رکھا۔ اس انگریز کا نام تھا مائیکل ہارٹ۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 ہیرو میں سب سے بڑا ہیرو بنا دیا، کہا کہ یہی وہ واحد ہیرو ہے جنہوں نے پوری دنیا کو تعلیم کیا، لیکن ان کا استاذ کوئی نہیں تھا۔ سویڈن کا لارڈ ڈفرن ایک انگریز ہے، اس نے مسلمانوں سے کہا تم میرا لباس مت پہنو، نبی کا لباس پہنو، جب تم میرا لباس پہنتے ہو تو انسان معلوم نہیں ہوتے ہو، اور جب تم نبی کا لباس پہنتے ہو تو بادشاہ اور شہزادہ معلوم ہوتے ہو۔ ہمارے نبی نے عرب میں اسلام کیسے پھیلایا؟ لوگوں کے دل میں
خوف خدا پیدا کیا، گناہ پر سزا مقرر کی، گناہ کی طرف سے جو راستہ آ رہا تھا اللہ کے نبی نے اس کو بند کر دیا۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو دانت سے پکڑیں گے، نبی کی شریعت کو ہاتھ سے اللہ کی شریعت کو ہاتھ سے پکڑیں گے، دین دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ دیجئے انشاءاللہ۔ نئے سال میں جشن منائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ محرم میں ماتم ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کوئی نہ کوئی نکل جاتا ہے۔ چلن ان کے جیتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جیتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ عورتوں کے حوالے سے دو پیغام آپ کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بہت دن سے سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، دل سے سنیں گے، بہت دھیان سے سنیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے جلسے کو آخری موقع میں قبول فرمائے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہماری بیٹی گھر میں کھانا پکائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ غلامی ہے۔ ہماری بیٹی جہاز میں جا کر کے نوکری کرے، لوگوں کا کھانا پکائے، لوگوں کو کھانا کھلائے، تو اس کو کہا جاتا آزادی۔ گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، گھر میں اگر عورت خوشحال ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، دیوی بن کر کے رہتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ قید میں ہے۔ وہی عورت نوکری کے لیے جب باہر نکلتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ترقی کرے گی۔ سر سید احمد خان صاحب نے کہا، لوگوں اپنی عورت کو اگر مالدار ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رکھو، حکومت تو چلی گئی ہے، اگر یہ عورت گھر سے باہر نکل گئی تو عورت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آپ دیکھیں گے جو چھوٹا نوٹ ہے وہ سب سے اوپر کی جیب میں ہوتا ہے، جو سب سے بڑا نوٹ ہے 2000 کا وہ سب سے نیچے کی جیب میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دولت چھپانے کی چیز ہے، اگر چلی جائے گی واپس آئے گی، لیکن عورت اس سے بڑھ کر کے چھپانے کی چیز ہے، اگر عورت کی آبرو چلی جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے گھر میں ڈرائیور آ جاتا ہے، نوکر آ جاتا ہے، اور ہمارے گھر کی عورت پردہ نہیں کرتی۔ اسحاق بن مسلم بہت بڑے محدث ہیں، بادشاہ کے برابر میں بیٹھے ہوئے، ایک لڑکا آیا جھٹ سے، عورت کی محفل میں چلا گیا، رانیوں کی محفل میں چلا گیا، تو اس محدث نے بادشاہ سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ یہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے یا بڑا بیٹا؟ کہا یہ میرا نوکر ہے۔ کہا جوان لڑکا نوکر ہو تو گھر کی عورت کی محفل میں اس کو نہیں جانا چاہیے، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہو، وہ جوان ہے، اس کی جوانی عورت کو زیادہ کھینچ رہی ہے۔ اسی وقت اس پر پابندی لگ گئی۔ سرے بازار لوگ چلتے ہیں، ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے بات کرے چلے گا، لیکن ایک لڑکا دوسری لڑکی سے بات کرے چاہے وہ بہن ہو، یہ غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اٹھایا، اسے پکڑ کر کے مارنے کی کوشش کیا، کہا یہ کون عورت ہے جس سے تم بات کر رہے ہو؟ کہا یہ میری بیوی ہے۔ کہا کتنے لوگوں کو کہتے پھرو گے کہ یہ میری بیوی ہے؟ سرے بازار چلتے ہوئے ہرگز کبھی کسی عورت سے بات مت کرنا، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، چاہے وہ تمہاری ماں ہو، چاہے وہ تمہاری بیٹی ہو۔ ایک نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا آپ۔ انگریز کی طرف سے یہ مثال آتی ہے کہ مسلمان اپنے گھر کی عورت کو گھر میں رکھتے ہیں، جب گھر سے باہر نکالتے ہیں تو اس پر کفن لپیٹ دیتے ہیں۔ برقع کو انہوں نے کفن کہا، کفن لپیٹ دیتے ہیں، برقع لپیٹ دیتے ہیں، گھر کے اندر اس کو قید کر کے رکھتے ہیں۔ ایک عالم نے بڑا شاندار جواب دیا، گلاس کے اندر پانی رکھا، نیمبو کو کاٹ کر کے اس میں گارا، پوچھا کہ میں تو شربت پی رہا ہوں، آپ کے منہ میں جو پانی آیا اسی کو آپ پی کر کے صبر کر لیجئے۔ کہا انصاف سے بتائیے
میں جس وقت نیمبو کاٹ رہا تھا اور میں شربت بنا رہا تھا، نیمبو کے رس کو اس کے اندر گار رہا تھا، تو آپ کے منہ میں پانی آیا کہ نہیں آیا؟ کہا کہ ہاں ضرور آیا۔ کہا یہی حال جب عورت بے پردہ ہو کر کے سڑک پر آ جاتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ 1952 عیسوی کا رسالہ نمونہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم کو اپنے دین سے، اپنی شریعت سے محبت ہو جائے، 100% محبت ہو جائے، اس پر 100% کھڑا ہونے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پاکستان سے ایک رسالہ چھپا تھا، اس رسالے کا نام تھا ماہ طیبہ۔ 1952 عیسوی میں وہ رسالہ چھپا تھا۔ اس میں ایک کیس آیا، یہ ہاوڑہ بریج ہے، اس بریج پر ایک لڑکی چل رہی تھی، میک اپ لگا کر کے چل رہی تھی، پیچھے سے ایک لڑکے نے اس کو چھیڑ دیا، اس کا کیس عدالت میں آیا۔ یہ ملک ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، انگریز کی حکومت تھی، انگریز حاکم تھا، اور وہاں پر ایک لڑکی کا کیس آیا ہے، ایک لڑکے کا کیس آیا کہ لڑکی چل رہی تھی، لڑکا نے اس کو چھیڑا۔ اب جب مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو حاکم نے لڑکے سے پوچھا کہ کیوں بدتمیز، کیوں آوارہ، تم نے اس لڑکی کو چھیڑا؟ کہا حضور آوارہ میں نہیں ہوں، آوارہ یہ لڑکی ہے۔ چولہے کی آگ چولہے سے نکل کر کے پیٹرول پمپ میں آ گئی اور آگ لگ گئی تو قصور اس آگ کا ہے جو چولہے کے اندر تھی، اس کو باہر پیٹرول پمپ میں نہیں آنا چاہیے۔ میری حیثیت پیٹرول کی طرح ہے، اس کی حیثیت آگ کی طرح ہے، قصور اس لڑکی کا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ حاکم اس بیان کے اوپر مجبور ہوا، اس نے اپنے ججمنٹ میں لکھا لڑکا بے قصور ہے، لڑکی قصوروار ہے، یہ لڑکی غیر مسلم ضرور ہے لیکن میں اس کو 1 سال کی سزا دیتا ہوں۔ اب لڑکی کے کان کھڑے ہوئے، 1 سال کی کیا سزا ہوگی؟ اس کو اس برقعے میں رہنا پڑے گا جس کا حکم اسلام نے دیا ہے، محمد صاحب نے دیا ہے، 1 سال اس برقعے میں رہنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات کہوں گا، آپ لوگ اس کو برا مت مانیے گا، جب عمل ہو جائے عمل کر لیجئے گا۔ امام بخاری نے لکھا ہے عورتوں کو مردوں کے مجمع میں آنے کے لیے ایک شرط ہے، اس کا راستہ الگ ہونا چاہیے، مرد کا راستہ الگ ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کا راستہ ایک ہے تو جلسہ سن کر کے بھی مرد بھی گنہگار، عورت بھی گنہگار۔ جب بھی آئندہ آپ کا جلسہ ہو تو کوشش کیجئے گا کہ عورت کا راستہ الگ ہو جائے، مرد کا راستہ الگ ہو جائے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بیوی کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، برابر مرد کو عورت کے سمجھے، برابر مرد کے عورت کو سمجھے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، اپنے گھر والوں کی عزت بن کے رہ، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، اپنے گھر والوں کی عزت بن کے رہ، بے حجابی پہ کبھی مائل نہ ہو، گھر پہ رہ اور رونق محفل نہ ہو۔ دین و دھرم کیا تھا، فیشن نے کہاں پہنچا دیا۔ خوبصورت پیغام بڑے اچھے ماحول میں سنا رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں،
آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رگ وید. رگ وید کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے، بس ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے. ہر آدمی کے بیان کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، اگر غلطی سے ہاتھ اٹھ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بھی آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا، سوال ہو جاتا، میں بھی پھنس جاتا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو میں اس لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ آپ دل و دماغ سے مکمل تیار ہو جائے، پیغام کی حفاظت ہو جائے. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. رگ وید کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ برہما نے تم کو عورت بنایا تو اپنی آنکھ اوپر مت رکھنا، اپنی آنکھ نیچے رکھنا. اسی کتاب میں لکھا ہوا دوسرا جملہ، اگر برہما نے تمہیں عورت بنایا ہے تو پیر پھیلا کر کے مت بیٹھنا، پیر سمیٹ کر کے بیٹھنا. تیسرا جملہ اسی کتاب میں لکھا ہوا رگ وید میں، اگر تمہیں برہما نے عورت بنایا ہے تو ایسا لباس مت پہنو جس میں تمہارے اندر کا جسم نظر آ جائے، ایسا لباس مت پہنو. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے برہما پران. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جب سے نقاب کی جالی عورت کے چہرے سے اتری، شرم و حیا چلی گئی. زمانہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ سب کے سامنے عورت بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے، بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے. کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، بری نظر سے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے. زمانہ اتنا برا ہو چکا ہے. ایک کتاب اس کا نام ہے وشنو پران. وشنو پران میں لکھا ہے جب کل یگ آئے گا، قیامت کا دور آئے گا، تو عورت خوبصورتی کو بیچے گی، کپڑا نہیں رکھے گی، خوبصورتی کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی. 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی، 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا. مہا بھارت کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے. جوان بیٹی ہے، جوان باپ ہے تو اکیلے میں نہ بیٹھے، دوسرے آدمی کو شامل کر لے. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اور شیطان بدکاری کرا دیتا ہے. چوتھے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا. رام جی کی ماں کا نام تھا کوشلیا. کوئی راجہ ان سے بات کرنے کے لیے آئے تو نوکر کو بھیجا، خود نہیں گئی. تو پوچھا کہ بھائی آپ نے نوکر کو بھیج دیا، کہ میں عورت ہوں، وہ میرے لیے اجنبی ہے، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی. کتنا خوبصورت ہندوستان تھا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. دوسری مثال دیکھیے، ایک عورت کا نام ہے مہا بھارت میں دروپدی. اس نے کہا کہ آج سے بڑھ کر کے میرا برا دن کبھی نہیں ہوا تھا. کہا کہ وہ کیسے؟ کہ آج تک مجھ کو شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج ساری دنیا کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بے پردہ ہو گئی، اس سے بڑا برا دن مجھے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا. کتنا خوبصورت ہندوستان تھا. آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. سیتا جی کے ساتھ رام جی چلے ہیں بنواس کو، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا اس عورت کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن سارے بازار کے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو رام جی کو ہاتھ جوڑنا پڑا کہ مجبوری ہے، غم کا موقع ہے، اس لیے میری بیوی جو گھر کے اندر رہا کرتی تھی گھر سے باہر ہے، مجبوری ہے، مجبوری معاف ہے، غم کا موقع ہے. اس وقت لوگ باہر نکل جاتے ہیں. اگر ایسی مجبوری نہیں ہوتی، غم کا موقع نہیں ہوتا، کہ یہ عورت جو پردے میں رہنے والی تھی کبھی پردے سے باہر نہیں ہوتی. لکشمن جی دیور ہیں، سیتا جی بھابھی ہیں. دیور سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھابھی کا چہرہ دیکھے ہو، کیسی ہیں، کالی ہیں یا گوری ہیں؟ تو دیور نے کہا وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی، گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی. راستہ چلتے ہوئے میں نے ساتھ رہتے ہوئے پیر تو دیکھا ہے، چہرہ نہیں دیکھا. لیکن دور اتنا برا ہو چکا، ابھی جو دور ہے اتنا برا ہو چکا ہے، اتنا برا ہو چکا ہے کہ عورت گھونگھٹ سے ہی باہر نہیں ہے، آپے سے باہر ہے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا. مسلمانوں کی 3 لاکھ لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئیں. آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا. اس کا ذمہ دار فیشن ہے. اگر وہ دین و دھرم پر قائم رہتی تو اس کا ایمان بھی بستا، اس کی آبرو بھی بستی. انشاءاللہ اپنے سماج کی عورتوں کی آبرو کو بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. ایمان کی حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
کہاں گئی وہ سیتا मैया اور کہاں ہے اب مریم, بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم, جو اپنی اتہاس بھلا دے آگ لگے اس فیشن میں, آگ لگے اس فیشن میں. ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں, ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں. امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں, گاندھی جی کے آنگن میں. یہ جو پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں, اسی کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا ہے. آدھا سے زیادہ جلسہ میرا نکل چکا ہے, تھوڑا سا جلسہ آپ کا باقی رہ گیا ہے. عورت کی تعلیم کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. جوانوں کو پیغام دے کر کے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. 10 منٹ کے لیے آپ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیے, مردوں کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے, یہ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے, لیکن عورت کو پڑھنا لکھنا ضروری کیوں ہے؟ جس طرح مرد مسلمان ہوتے ہیں اسی طرح عورت بھی مسلمان ہوتی ہے, اس لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے عورت کے لیے بھی. جس طرح مرد انسان ہیں اسی طرح عورت بھی انسان ہے. انسانیت پر آنے کے لیے عورت کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے. ایک خاص بات بتا رہا ہوں, ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. عورت کا دین مکمل نہیں ہے, عورت کی عقل مکمل نہیں ہے حدیث کے مطابق, اس کا دین مکمل نہیں, اس کی عقل مکمل نہیں. دین کیسے مکمل ہوگا؟ علم کے ساتھ. دین کیسے مکمل ہوگا؟ علم کے بغیر نہیں. عقل کیسے مکمل ہوگی؟ علم کے ساتھ. اس لیے عورت کو مرد سے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے, ہماری 2 طرح کی بیٹی ہوتی ہے. ایک بیٹی وہ ہوتی ہے جس کو گھر میں ہی رہنا ہے, گھر سے نکلنا ہے گھر میں رہنا ہے, کہیں باہر نہیں جانا ہے. اس کو زیادہ پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن پڑھا دیجئے, اردو پڑھا دیجئے, دینیات پڑھا دیجئے, کافی ہے. لیکن جس لڑکی کو گھر سے باہر نکلنا ہے, تجارت کرنی ہے پردے کے ساتھ, نوکری کرنی ہے پردے کے ساتھ, اس لڑکی کو ڈگری دلانا ضروری ہے. ایک خاص بات یاد رکھیے, میں عالم ہوں, مرد ہوں, عورت کو تعلیم کروں گا, عورت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ غلط ہے. ایک مرد عالم ساری عورت کے لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ چاہے عالم ہو, عالم سے بھی عورت کو پردہ ہے. پردے میں بہت ساری بات عورت نہیں پوچھ سکتی. دوسری بات, ایک گھر میں سارے لوگ عالم ہوتے نہیں ہیں, اس لیے عورت کا عالمہ ہونا ضروری ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بھی ایک جگہ پڑھ رہا ہے, لڑکی بھی ایک جگہ پڑھ رہی ہے. دھیان سے اس کو سنیے گا. لڑکا لڑکی اگر ایک جگہ پڑھے, سر سید احمد خان نے کہا لڑکی آوارہ ہوگی, لڑکی بد چلن ہوگی, ایک جگہ پڑھنے کی وجہ سے. اچھا, حدیث میں آتا ہے ایک آدمی باہر سے چندہ کیے ہیں 1,08,400 کچھ روپیہ, ان دعا کی درخواست کی ہے. اللہ ان کے قبول فرمائے اور دینے والے کو قبول فرمائے. 1,08,400. اللہ ان کی جان میں مال میں برکت دے, ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے. سب بدیش میں ہیں, دھیان کیجیے, اللہ ان کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے, اور جس مقصد میں انہوں نے دیا ہے اللہ اس مقصد میں 100% کامیاب فرمائے. دھیان سے سنیے گا جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. آپ کا لڑکا 12 سال کا ہے, اس کو ماں کے ساتھ آپ نہیں سلا سکتے, اس کا بستر الگ کر دیجئے. آپ کی لڑکی 9 سال کی ہے, اس کو باپ اپنے بستر میں ایک ساتھ نہیں سلا سکتا, اس کا بستر الگ. یہاں پر دیکھیے کہ ایک ہی ماں باپ ہیں, ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. لڑکی کی عمر 9 سال ہو گئی, باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی. لڑکا کی عمر 12 سال ہو گئی, لڑکا ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا. بہت زبردست فتنہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر 9 سال کی لڑکی 12 سال کا لڑکا ایک مکتب میں پڑھے, فتنہ ہوگا, لڑکی آوارہ ہوگی. ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں, 9 سال کی لڑکی کو مکتب میں مت بھیجیے, 12 سال کے لڑکے کو 9 سال کی لڑکی کو ایک ساتھ مکتب میں مت پڑھائیے, دونوں کے لیے الگ انتظام کیجیے. لڑکا کا مکتب الگ, لڑکی کا مدرسہ الگ. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. لڑکی جا رہی تھی راستے سے, ایک من چلا اس کو چھیڑتا ہے, زیناھا للناظرین, قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے جو سڑک سے گزر رہی ہے. تو لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی, نوکرانی تھی,
لیکن علم سے نوکر نہیں تھی، علم سے اور ہنر سے مالا مال تھی. اس نے جواب دیا قرآن سے ہی، حفظناہا للناظرین، تاک جھانک کرنے والے شیطان سے اللہ کی پناہ. لڑکا تیسری آیت پڑھتا ہے، نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو لڑکی نے چوتھی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو لڑکے نے اگلی آیت پڑھی، والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو نکاح کا سامان ہی نہیں ہے. تو لڑکی نے اگلی آیت پڑھی، اولئک عنہا مبعدون، پھر کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، چلو دور ہٹو. تو لڑکے نے کھسیا کر کے لڑکی کو بد دعا کیا، لعنت اللہ علیک، قرآن کی آیت پڑھ دیا، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، اللہ کی مار تمہارے اوپر. اور لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے اس کا جواب دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر تو سنگل لعنت ہے، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت ہو.